بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ملک فارس میں ان دنوں بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہر شخص بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر سے روزانہ ایک نوجوان لڑکی غائب ہو جاتی تھی اور اب تک 20 لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں۔ آخر بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان لڑکیوں کا کھوج لگائے گا، بادشاہ اسے اپنا جانشین بنا دے گا۔ انہی دنوں ایران کا شہزادہ سیر و سیاحت کی غرض سے ملک فارس پہنچا۔ اس نے شہر میں خوف و ہراس کی کیفیت دیکھی تو ایک راہگیر سے پوچھا۔ راہگیر نے اسے لڑکیوں کے غائب ہونے کا معاملہ بتایا۔ شہزادے نے عزم کیا کہ وہ لڑکیوں کو ضرور تلاش کرے گا اور انہیں غائب کرنے والوں کو سزا دے گا۔ لڑکیوں کو غائب کرنے کا معاملہ اسے پراسرار اور جادوئی معلوم ہوتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی جادوگر کی شرارت ہے۔ آخر کار شہزادہ لڑکیوں کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ درویش کو جب شہزادے کے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے اسے ایک تھیلا دیا اور کہا کہ اس تھیلے سے تم جو چاہو حاصل کر سکو گے، اور کسی کو قید کرنا ہو تو تھیلے میں قید کر سکو گے۔ اس کے علاوہ تھیلے میں حلیہ اور شکل و صورت بدلنے کا سامان بھی موجود ہے۔ شہزادے نے سوچا کہ اسے حلیہ بدل کر جادوگر بن کر جنگل میں جانا چاہیے۔ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اب وہ ایک جادوگر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا، ایک انتہائی خطرناک شکل کا آدمی نکل آیا۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کی شکل بہت ہی خطرناک تھی۔ خبردار، ایک قدم آگے نہ بڑھانا، ورنہ پھونک مار کر بھسم کر دوں گا۔ شہزادے نے کہا کہ تم کون ہو؟ بوڑھے آدمی نے کہا، میرا نام بلبلہ جادوگر ہے اور میں اس وادی کا محافظ ہوں۔ شہزادے نے کہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں افریقہ کا ایک بہت بڑا جادوگر ہوں۔ مجھے تمہارے مالک سے ملنا ہے۔ بلبلہ جادوگر نے کہا، ہماری مالک ایک ملکہ ہے۔ شہزادے نے کہا کہ میں ان کے لیے بہت سارے تحائف لے کر آیا ہوں۔ بلبلہ جادوگر یہ بات سن کر بہت مرعوب ہوا، لیکن اس نے کہا کہ ملکہ رات کو کسی سے نہیں ملتی۔ آپ میرے ساتھ گھر چلیں، صبح میں ملکہ سے آپ کی ملاقات کروا دوں گا۔ شہزادہ بلبلہ جادوگر کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اندر کمرے میں ایک لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادے نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جادوگر نے بتایا کہ ہماری ملکہ کو خوبصورت لڑکیاں جمع کرنے کا شوق ہے۔ وہ انہیں اپنی کنیز بنا کر رکھتی ہے۔ کل شام کو یہ لڑکی ملکہ کے پاس چلی جائے گی۔ شہزادے نے کہا کہ میں تمہیں بھی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جادوگر بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے اسے ایک عطر کا تحفہ دیا۔ جیسے ہی جادوگر نے عطر سونگھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ شہزادے نے جادوگر کو اپنے تھیلے میں بند کر دیا اور اس کے کپڑے پہن کر اسی کا بہروپ اپنا لیا۔ صبح شہزادہ ملکہ سے ملنے بلبلہ جادوگر کے روپ میں گیا تو ملکہ اسے نہ پہچان پائی۔ شہزادے نے دیکھا کہ ملکہ کے کندھے پر ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے، جسے ملکہ نے ایک منٹ کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا۔ شہزادے نے ملکہ سے کہا، ملکہ صاحبہ، میں نے پرستان سے آپ کے لیے عطر منگوایا ہے۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، بلبلہ جادوگر، تمہاری یہی باتیں مجھے بہت خوش کرتی ہیں۔ شہزادے کا دیا ہوا عطر جیسے ہی ملکہ نے سونگھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے فوراً ہی طوطے کی گردن مروڑی اور ملکہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسی وقت تیز آندھی آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہزادے نے اپنے آس پاس بہت ساری لڑکیوں کو کھڑا دیکھا، جنہیں جادوگر اغوا کر کر لائے تھے۔ شہزادے نے ان سب لڑکیوں کو لے کر فارس واپس آ گیا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کر دی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔